بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات اولیاء نقشبند میں آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سلسلہ خواجگاں کے عظیم سرخیل تھے اور سلسلہ خواجگاں کے عظیم شہنشاہ تھے، اور انہی سے جو ہے سلسلہ خواجگاں کا آغاز ہوا۔ خواجہ جو بزرگ ہستیاں اپنے اسماء کے ساتھ، ناموں کے ساتھ لگاتی ہیں، تو ان کا جو آغاز ہے وہ اسی ہستی سے ہوا، حضرت سیدنا عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بعد میں سلسلہ نقشبند کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس سلسلہ کا جو نام ہے وہ سلسلہ نقشبند رکھا۔ تو کہتے ہیں آج بھی حضرت عبدالخالق سے حضرت خواجہ نقشبند تک نامور جو مشائخ ہیں وہ ان کو آج بھی ہفتے خواجگان نقشبند کہا جاتا ہے، اور ہفتے خواجگان نقشبند کے جو سرخیل ہیں، جو عظیم شہنشاہ ہیں، وہ حضرت سیدنا عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ایک بہت بڑے مقام اور پھر گھرانہ سارا علمی انداز میں کہ والدہ محترمہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ سلطان روم کی اولاد نظر آتی ہیں، اور والد گرامی کو اگر دیکھا جائے تو ان کا جو نسب ہے وہ حضرت سیدنا عاشق رسول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چلا آ رہا ہے۔ والد گرامی بھی صوفی بزرگ تھے، ان کا نام حضرت عبدالجمیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حضرت خواجہ حضرت خضر علیہ السلام نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ عبدالجمیل مبارک کو اللہ کریم جل جلالہ تیری گود میں ایک ایسا بچہ عطا کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اور تو نے اس بچے کا نام عبدالخالق رکھنا ہے۔ تو نام کے لحاظ سے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے آپ کی والد گرامی کو پہلے ہی سے کیا دی، خوشخبری دے دی۔ تو امام مالک کی اولاد میں سے یہ گھرانہ، سارا گھرانہ، والدہ کو دیکھا جائے، والد گرامی کو دیکھا جائے تو بڑا ہی علمی تھا، اور بالخصوص حضرت سیدنا عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ ایک خاص کرم ہوا حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے، تو پھر آپ پیدا ہوئے تو پھر والد گرامی نے آپ کا جو نام ہے وہ عبدالخالق جو ہے وہ تجویز کیا۔ ابتداء میں جس طرح سلسلہ نقشبند کے بزرگان دین کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ذیلی علوم کو حاصل کرتے ہیں، تو کتب میں آتا ہے کہ بخارا کی سرزمین پر علم و حکمت کا بہت بڑا ایک ادارہ، مرکز تھا، تو آپ وہاں پہ گئے، آپ نے قرآن مجید، برہان رشید کی علوم کو وہاں سیکھا۔ صرف قرآن کریم نہیں پڑھا بلکہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کا علم آپ نے وہاں پہ حاصل کیا۔ تو حضرت عبدالخالق ایک آیت پہ پہنچے کہ جس میں اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کو جو ہے وہ راضی، زاری اور خفیہ طور پہ پکارو، اور مطلب خشوع میں پکارو اور خفیہ طور پہ، خفی حالت میں اپنے رب کو یاد کرو۔ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اگر اس کی حدود کو توڑو گے تو رب ذوالجلال جل جلالہ ایسے بندے کا پیار، ایسے بندے سے اللہ محبت نہیں کرتا، ایسے بندے کو اللہ دوست نہیں بتاتا جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے استاد صاحب سے سوال کیا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اپنے رب کو خفی، ہلکے انداز میں، مطلب دل میں یاد کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ اگر ذکر جو ہے وہ بلند آواز سے کیا جائے تو یا تو ذکر کرتے وقت انسان کے اعضاء حرکت کریں گے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو اگر ذکر کرتے وقت انسان کے اعضاء حرکت کریں گے، انسان کی زبان سے کلمات نکلیں گے، اللہ کا ذکر نکلے گا، تو جو باقی لوگ ہوں گے وہ بھی اس بات پر آگاہ ہو جائیں گے کہ فلاں بندہ بڑا ذاکر ہے، وہ بڑا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے اعضاء کو حرکت دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو خفیہ انداز میں یاد کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر خفیہ انداز میں اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں پھر یہ بھی ایک خوف ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر خفیہ انداز میں ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے لیے آپ کوئی استاد جو ہے نا اس کو تلاش کریں،
اور آپ کو کوئی اللہ والا ملے گا، اللہ کا ولی ملے گا، اس سے آپ نے اس آیت کی تفسیر پوچھنی ہے کہ اگر خفیہ انداز میں ذکر کیا جائے تو شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو پھر یہ ذکر جو ہے وہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہمیشہ جو ہیں وہ اللہ کے ولی مرد کامل کی تلاش میں رہے، منتظر رہے کہ مجھے کوئی اللہ کا ولی ملے، میں اس آیت کا ترجمہ و تفسیر اس سے سمجھوں، اس سے پوچھوں کہ رب کو یاد کیسے کرنا ہے، ذکر کو کیسے کرنا ہے۔ کہتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ آپ اپنے دروازہ پہ بیٹھے تھے، باغ کے اندر آپ تشریف فرما تھے، تو ایک ضعیف العمر شخص آئے، تو حضرت خواجہ نے ان کی بڑی تعظیم و توقیر کی، تو وہ بزرگ بولے کہ اے بندہ مومن، کیا تو کسی پیر کا مرید ہے؟ تو نے کسی کی بیعت کی ہے، اپنے آپ کو بیچا ہے، اپنا من تن دھن کسی کے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ تو حضرت عبد الخالق نے آنکھیں جھکائیں، کہا حضور والا، میں مرد کامل کی تلاش کے اندر ہوں، ابھی تک میں نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ کے اوپر نہیں رکھا۔ تو حضرت خواجہ بولے میں تو کئی مدت سے اسی تلاش کے اندر ہوں کہ مجھے کوئی اللہ والا ملے۔ تو بزرگوں نے کہا، فرمایا کہ میں حضرت خضر ہوں، میں نے تجھے اپنی فرزندی میں قبول کیا ہے، ایک سبق تجھے بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت عبد الخالق سے کہا کہ ایک سبق تجھے بتاتا ہوں اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرنا، اس کو بھولنا مت، تیرے کام کے اندر آسانی پیدا ہوگی، اللہ اپنی رحمت و برکت کے دروازے تم پر کھولے گا۔ تو حضرت عبد الخالق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کیا کرنا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حوض میں غوطہ مار اور دل سے جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دل کے اندر مطلب رب کو یاد کرنا ہے، حوض کے اندر غوطہ لگا اور اس کے بعد یہ جو کلمہ ہے اس کو اپنی زبان پہ جاری کر دو۔ تو حضرت خواجہ عبد الخالق نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعمیل کی اور آپ نے حوض میں غوطہ لگایا اور اس کے بعد آپ نے کلمہ شریف کا جو ورد تھا تو وہ پڑھنا آپ نے شروع کر دیا۔ تو حضرت خواجہ عبد الخالق نے حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ اس پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے چند ہی دنوں کے بعد آپ پر وہ ساری رحمتوں اور برکتوں کی جو دروازے تھے وہ کھل جاتے ہیں، آپ کا جو سینہ تھا، دل تھا، وہ منور ہونے لگا، وہ حکمتوں کے سارے جو چشمے ہیں وہ بہنے لگے، تو آپ بڑے فیض یاب ہوئے اس وظیفے سے۔ تو کہتے ہیں اسی دوران حضرت سیدنا کیا کہتے ہیں حضرت ابو یعقوب یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر خیر ہم نے پیچھے کیا، تو وہ وہاں پہ تشریف لائے ان کے پاس، حضرت عبد الخالق کے پاس۔ تو حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی آپ نے فیض کو حاصل کیا، حضرت ابو یعقوب یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، لیکن فرق تھا۔ حضرت ابو یعقوب یوسف ہمدانی جو سلسلہ نقشبند کے عظیم بزرگ ہیں، ان کا جو ذکر کرنے کا طریقہ تھا وہ بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے، مریدین کو، عقیدت مندان کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ بلند آواز کے ساتھ کیا کریں، ذکر کریں۔ لیکن چونکہ حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی جو وجہ تھی کہ آپ بلند آواز سے ذکر کرنا اور آہستہ ذکر کرنا، اور اس میں حکمت و ریاض کیا ہے، یہ اسی وجہ سے آپ نے اپنے مرشد کامل کو جب تلاش کرنا چاہا آپ نے ذکر نہ کیا۔ جب کسی نے کہا بلند آواز سے کرو تو آپ نے کہا تھا بلند آواز سے کروں گا تو اعضاء حرکت کریں گے، کوئی دیکھ نہ لے۔ کسی نے کہا کہ آہستہ کرو، آپ نے کہا شیطان جو ہے وہ رگوں میں دوڑتا ہے، پھر میں ذکر خفی کو کیسے ممکن بناؤں۔ اسی ذکر کی تلاش میں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے وظیفہ پایا، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ذکر خفی کی تلقین کی کہ آپ نے ذکر خفی کرنا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو یعقوب یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو طریقہ کار تھا ذکر جہر بلند آواز سے ذکر کرنا، آپ نے ان کا یہ طریقہ نہ اپنایا، اگرچہ باقی سارا فیض آپ نے حضرت ابو یعقوب یوسف ہمدانی سے بھی حاصل کیا، ان کی صحبت میں بھی رہے، ان کی مجالس و محافل کو بھی اختیار کیا، ان سے فیض بھی حاصل کرتے رہے، لیکن بلند آواز سے ذکر کرنے کا جو طریقہ کار ابو یعقوب یوسف ہمدانی علیہ رحمہ کا ہے، آپ نے وہ طریقہ استعمال نہ کیا،
بلکہ آپ نے جو آپ کے شیخ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے جو آپ کو ذکر خفی کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ ذکر خفی جب کرو گے تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا، برکتوں کے دروازے کھولے گا، سینے کے اندر جو ہے حکمت کے دروازے کھولے گا، آپ کے سینے کو اللہ کریم جل جلالہ انوار و تجلیات کا مرکز بنائے گا۔ تو آپ نے ذکر خفی کے اندر کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کی آپ نے بات کو مانا۔ بہرحال ابو یعقوب یوسف ہمدانی کو پتا تھا کہ باقی فیض مجھ سے حاصل کرنے والے ہیں، لیکن یہ ذکر جہر کا جو طریقہ ہے یہ میرا استعمال نہیں کر رہے، لیکن آپ کے شیخ کامل نے آپ کو کوئی بات نہ کی، اور آپ کے شیخ کامل نے کہا کہ جو وظیفہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے تمہیں ذکر خفی کے متعلق بتایا ہے تم اسی کو اختیار کرو، انہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ تو کہتے ہیں ذکر خفی آہستہ پن جو ذکر کرنا ہے، جس ذکر کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ حضرت سیدنا خواجہ خضر علیہ السلام کی طرف سے حضرت عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسا نصیب ہوا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے مزاج کے اندر اور سلسلہ نقشبند کے مزاج کا حصہ بن گیا، اور اسی سلسلہ کے مشائخ اسی پرکار بند رہے کہ وہ سلسلہ نقشبند میں رہنے پر وہ کیا کریں گے؟ ذکر خفی کر کے حضرت سیدنا عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقہ پر عمل کریں گے۔ خوف خدا کا عالم اگر دیکھا جائے تو انتہا درجہ کا اللہ رب العزت جل جلالہ کا خوف آپ کے دل کے اندر تھا، اور اکثر طور پہ آپ کیا کرتے؟ اپنی مسند پہ اپنی عبادت گاہ اور ریاضت مجاہدہ جا آپ نے فرمانا ہوتا، آپ روتے رہتے۔ تو مریدوں نے عرض کی آپ ایسے عمدہ انداز میں کیا کہتے ہیں اللہ کریم نے آپ کو ہر قسم کی سہولت عطا کی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کسی لحاظ سے، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم جل جلالہ کی بے نیازی کا خیال آتا ہے، تو ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا جو دل ہے وہ روتا ہے، آنکھوں سے پانی گرتا ہے، جسم جو ہے کپ کپاتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر وہ گناہ، آپ فرماتے ہیں جو بھول کے بھی، ایک تو ہوتا ہے نا جو جان بوجھ کے، آپ نے فرمایا کہ جو بھول کے گناہ بھی مجھ سے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر پہنچوں تو اللہ کریم جل جلالہ کو میرے وہ گناہ جو بھول کے مجھ سے ہوئے کہیں اس وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی کیفیت ایسے بن جاتی جس طرح بندہ کسی بندے کو قتل کرتا ہے تو قتل ہونے والا شخص جیسے کانپتا ہے، ڈرتا ہے، تو یہ کیفیت حضرت عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوف خدا کے حوالے سے تھی کہ آپ کا جسم کانپتا تھا ایسے جس طرح بندہ کسی بندے کو قتل کر رہا ہو۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ عجز کیا ہے، خشوع کیا مراد ہے، تو کس طرح بندہ اللہ کی یاد کے اندر مستغرق ہو، کس حد تک پہنچے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نمازی کو اللہ کریم کا خوف اور اس کا ڈر اس انداز کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اسے تیر بھی مار دیا جائے تو بندہ مومن کو خبر نہ ہو، اس کے جو دل کا لگاؤ ہے، وہ جو دل ہے اس طرح اس کی یاد کے اندر، اس کی عبادت کے اندر مستغرق ہو جائے کہ بندہ اگر اس کو تیر بھی مارے تو بندے کو تیر کا علم نہ ہو، اتنی وہ اللہ کریم جل جلالہ کی یاد کے اندر مستغرق ہو جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے رب ذوالجلال جل جلالہ کی عبادت کا۔ 3 آپ نے کام ایسے ارشاد فرمائے تو جو بھی ان کو دوست رکھے گا تو فرمایا دوزخ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا دوزخ اس بندہ کے قریب ہو جائے گی جو 3 باتوں سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ پہلی آپ نے ارشاد فرمائی عمدہ کھانا، اور دوسری بات آپ نے فرمائی امیروں کی صحبت کو اختیار کرنا، اور فرمایا کہ عمدہ پوشاک کا استعمال کرنا۔ فرمایا یہ کیونکہ غالب یہ ہے کہ یہ تینوں کام جو ہیں وہ انسان کا نفس انسان کو مجبور کرتا ہے، کھانا بھی چنگا ہو، عمدہ ہو، لباس بھی اچھا ہو، اور امیروں کی صحبت میں رہنا یہ بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یتیم اور بالخصوص غرباء، یتیم و مساکین کے ساتھ جو انسان کا ایک رحم دلی کا تعلق ہوتا ہے، امیروں کی مجالس و محافل اختیار کر کے غریبوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کے سینوں سے چلی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ 3 باتیں
اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر پائی گئی یا ان عادات کو کسی نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو دوزخ کی جو آگ ہے وہ اس بندہ کے قریب ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مکان میں تھا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ کہتے ہیں پڑوس میں سے ایک عورت تھی جو اپنے خاوند سے جھگڑتی تھی، ساتھ پڑوسیوں کا ایک گھر تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک مدت گزار دی ہے، تیرے گھر آئی، بھوک کو برداشت کیا لیکن صبر کیا، گرمی سردی کی تکلیف کو برداشت کیا۔ عورت نے کہا کہ میں نے صبر کیا، جو تو نے کہا میں نے اس کو مانا، میں نے اپنی زبان تمہارے آگے نہ چلائی، میں نے تیری عزت کی حفاظت کی ہے، تیرے پیسے کی، مال درم و دینار کی میں نے حفاظت کی ہے۔ یہ سب باتیں عورت نے کہا کہ میں نے اس واسطے برداشت کی کہ تو میرا رہے اور میں تیری رہوں، لیکن اگر تیرا دوسری طرف خیال ہوگا تو عورت نے کہا کہ پھر میرا ہاتھ ہوگا اور حضرت سیدنا عبد الخالق کا دامن ہوگا، اور جب تک میں اپنا انصاف نہ کرا لوں گی تو حضرت عبد الخالق کا دامن نہ چھوڑوں گی۔ تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ساری باتیں آپ سن رہے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ اس عورت کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ خیال آیا کہ اگر ایک عورت مخلوق کی محبت کے اندر، خاوند کی محبت کے اندر اس طرح ثابت قدم ہے، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر عورت مخلوق یا خاوند کی محبت میں اس طرح ثابت قدم ہے کہ اسی کے لیے سب سختیاں وہ برداشت کر رہی ہے، لیکن اپنے خاوند کی محبت میں اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خاوند کو چھوڑنا نہیں چاہتی، آگے زبان نہیں چلانا چاہتی، اس کی ہر بات کو ماننا چاہتی ہے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات سالک کی راہ کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اور ایک روز حضرت سیدنا عبد الخالق، خواجہ حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور کسی درویش جو ہے نا آپ کے سامنے بیٹھا تھا، تو اس کے منہ سے نکلا، اس درویش نے کہا کہ اللہ کریم جل جلالہ مجھے جنت جو ہے نا مجھے اختیار دے کہ جنت کو پسند کرو گے یا دوزخ کو پسند کرو گے۔ تو جو آپ کے سامنے درویش بیٹھا تھا تو اس نے کہا حضور والا میں دوزخ کو اختیار کروں گا، کیونکہ میں نے کبھی اپنے نفس کی مراد کو جو ہے استعمال نہیں کیا، میں نے نفس کی جو مراد ہے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو حضرت عبد الخالق کی بارگاہ میں جب اس نے اتنی بڑی بات کی، پھر درویش نے کیا کہا کہ اللہ مجھے اختیار دے گا، میں دوزخ کو پسند کر لوں گا، جنت کو پسند نہیں کروں گا، کیونکہ نفس جو ہے وہ تو جنت کو چاہتا ہے، لہٰذا میں نے زندگی کا معمول بنایا کہ میں نے نفس کی بات کو نہیں ماننا۔ حضرت خواجہ عبد الخالق مسکرانے لگے اور آپ کو جلال آیا، مسکرائے پھر جلال آیا، اور آپ نے فرمایا او بندہ مومن، بندہ کو اختیار سے کیا مطلب ہے؟ تو کون ہوتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے اختیار دے گا تو میں جہنم کو اختیار کروں گا، جنت کو چھوڑ دوں گا۔ آپ نے کہا بندے کی کیا مجال ہے، بندہ کون ہوتا ہے اختیار کا جو ہے استعمال کرنے والا؟ فرمایا وہ رب کی ذات ہے، وہ جس جگہ بھیجے بندے کا کام ہے وہاں چلا جائے، اور جس جگہ رکھے بندے کے کام ہے کہ بندگی کا یہی طریقہ ہے کہ جہاں رب رکھے بندہ اسی بات پہ راضی ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، ڈھنگ ہے، اس کو حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں تک پہنچایا کہ ہمارا اس ذات کے ساتھ تعلق کس حد تک ہونا چاہیے۔ ایک درویش نے آپ سے پوچھا کہ جو سالکان طریقت پر کیا شیطان غلبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو بھی طریقت کے راستوں پہ چلنے والے ہوتے ہیں کیا ان پہ شیاطین حملے کر سکتے ہیں یا حملے نہیں کر سکتے؟ آپ نے بڑی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا جو سالک فنائے نفس کے مقام تک نہیں پہنچا، فرمایا شیطان اس پر غصہ کی حالت میں قابو پاتا ہے، فرمایا لیکن جو اس مقام تک پہنچ گیا، فرمایا پھر اس کو غصہ نہیں آتا بلکہ غیرت آتی ہے، فرمایا جہاں غیرت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مقام کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہوگا کہ جو کتاب اللہ کریم جل جلالہ اللہ کو فرماتے یہ صفت اس شخص میں ہوتی ہے جو کتاب اللہ کو دائیں ہاتھ میں اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بائیں ہاتھ میں لیے، فرمایا ان دونوں کی روشنی کے اندر اپنا جو ہے راستہ چلتا ہے، یہ مقام اللہ کریم جل جلالہ ان کو عطا فرمائے گا۔
ایک مرتبہ مریدوں کے ساتھ حضرت سیدنا خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے جا رہے تھے، بیت اللہ شریف کی حج کے لیے۔ تو کہتے ہیں راستے میں سب کو پیاس لگی، اور پیاس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک کنویں پر پہنچے، لیکن وہاں پہ نہ رسی تھا نہ ڈول کہ جس رسی اور ڈول کو استعمال کر کے کنویں سے پانی نکالا جا سکے۔ تو سب لوگ بڑے مایوس ہو گئے۔ تو حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور والا نہ وہاں پہ رسی ہے نہ ڈول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تم سب پانی پی لو کنویں سے، اور تم سب کیا کر لو، وضو کرو۔ مریدوں نے جب یہ کلمہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت نے اگر کہہ دیا نا کہ پانی پیو، وضو کرو، تو ضرور جو ہے وہ کنویں کا پانی بغیر ڈول بغیر رسی کے اوپر آ جائے گا، اور ہم وہاں سے بآسانی وضو کر لیں گے اور اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ تو حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، آپ نے نماز جیسی پڑھنی شروع کی تو دیکھا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے جو کنویں کا منہ ہے وہاں تک نیچے سے پانی بغیر ڈول بغیر رسی بغیر سبب کے بغیر وسیلے کے پہنچایا۔ تو سب نے پانی کیا، سب نے وضو کیا۔ تو ایک شخص نے کیا کیا، ایک برتن میں پانی بھر لیا، تو اس پر فوراً جو ہے وہ کنویں کا جو پانی تھا وہ نیچے زمین کی تہہ تک چلا گیا۔ حالانکہ حضرت عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وضو کرو اور پانی پیو، لیکن ایک شخص نے کیا کیا، ڈول میں سے کیا کیا، پانی کو بھر لیا۔ اب اس نے پانی کو کیوں بھرا، اس کے دل میں تھا ہو سکتا ہے کہ میں کنویں کے کنارے پہ بیٹھ کے پانی سے وضو کروں، ایسے نہ ہو کہ کہیں پانی نیچے چلا جائے، میرا وضو جو ہے نا درمیان کے اندر رہ جائے۔ تو اس نے کیا کہ جلدی جلدی وہ پانی کا جو ڈول تھا وہ بھر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً جو ہے نا وہ کنویں کا جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یارو، اللہ کی ذات پہ اتنا سا بھروسہ نہیں کیا؟ فرمایا خدا کی قسم اگر تم اس کی ذات پہ کامل و اکمل بھروسہ کرتے، یقین کرتے، فرمایا قیامت آ جاتی لیکن یہ جو کنویں کا پانی ہے یہ نیچے زمین تک نہ جاتا۔ فرمایا تمہارا جو یقین ہے وہ اس کی ذات پہ کمزور ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ کی سیرت کے اندر مختلف جو ہیں باتیں ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو مریدین اور آپ کے بیٹے آپ کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو، اللہ کریم جل جلالہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ حضرت عبدالخالق کا جو اگلا مقام ہے وہ بڑا ہی آسان ہے اور اللہ کریم مجھ پہ راضی ہے۔ تو تمام اصحاب جو تھے مریدین وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو ہے نا موت کے انتظار میں ہیں، موت آپ پر آنے والی ہے، آپ قریب المرگ ہیں۔ مریدین نے کہا حضور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو حضرت خواجہ عبدالخالق نے کہا کہ میری طرف الہام ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی قیامت تک سلسلہ نقشبند پر قائم رہیں گے، سلسلہ نقشبند سے محبت کریں گے، سلسلہ نقشبند کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ حضرت خواجہ عبدالخالق نے بشارت دی کہ اللہ کی طرف سے الہام آیا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے جو سلسلہ نقشبند سے پیار کرنے والے ہوں گے، اس سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھولے گا، اپنی برکتوں کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولے گا، اور اللہ بخشش فرمائے گا ایسے لوگوں کی جن کا تعلق جو ہے وہ عظیم سلسلہ نقشبند کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے قریب المرگ جب آپ موت کے قریب تھے تو آپ نے اپنے مریدین کو جو ہے وہ عطا کی ہیں یہ باتیں کہ سلسلہ نقشبند کی تعلیمات پر آپ نے ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ حضرت عبدالخالق نے کیا کیا، اپنے خلیفہ خواجہ اولیاء کبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر آپ نے کچھ وصیتیں فرمائیں، اور یہ جو وصیت تھی آپ کی یہ آداب طریقت کا حصہ بن گئی، اور یہ جو تمام وصیتیں تھیں یہ آپ نے اپنے شیخ کامل سے، اپنے پیر صاحب سے آپ نے ان کو یاد کیا، اور آپ نے باقاعدہ اپنے مریدین سے کہا، اور بالخصوص آپ نے اولیاء کبیر کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں پکڑا آپ نے ان سے کہا کہ ان وصیتوں کو جب یاد رکھو گے تو دنیا اور آخرت جو ہے وہ تمہاری بڑی ہی آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات آپ نے اپنے مریدین کو اور جو ہے آپ سے عقیدت مند جو حضرات تھے عقیدت رکھنے والے ان کو آپ نے کیا ارشاد فرمائی، فرمایا لوگو میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی کو اختیار کرو، ہمیشہ جو ہے متقی بنو، اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اچھے انداز میں متقی کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو۔
آپ فرماتے ہیں وظائف اور عبادات کی پابندی رکھو، جو بھی وظائف شیخ کی طرف سے آپ کو ملیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے احوال کی نگہبانی کرنا ہے، آپ نے سرپرستی کرنی ہے، اللہ سے ہمیشہ ڈرو، اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے سینوں کے اندر رکھو۔ اور آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کی پاسداری کرو، جو حق ہے اللہ کے ان حقوق کو ادا کرو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ والدین، مشائخ کرام اور اپنے اساتذہ کرام کا ہمیشہ خیال رکھو، ان کا ادب کرو اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی بھی پاسداری کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ کا حکم بجا لو، کہ جو اللہ تمہیں آرڈر دے، حکم دے، اس کی پابندی کرو، اس کے حکم میں کسی لحاظ سے سستی نہیں کرنی، جو رب کہتا ہے اس کو مانتے چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہارا حافظ ہے۔ کیا مطلب؟ جب تم اللہ کے آرڈر کی، اللہ کے حکم کی پاسداری کرو گے تو اللہ تمہارا حافظ ہے، مطلب اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کو لازم پکڑو، فرمایا چاہے تلاوت جو ہے وہ بلند آواز سے کرو یا آہستہ، لیکن اس پہ آپ نے فرمایا کہ پابندی کرنی ہے، اس لحاظ سے تلاوت قرآن کریم میں کسی انداز میں سستی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ علم فقہ کی طلب سے ایک قدم بھی دور نہ ہٹو۔ فقہ کا جو علم ہے یہ آپ نے کہا کہ اس کو بھی سیکھنا ہے، ایک قدم بھی اس سے دور نہیں ہونا۔ فرمایا حدیث کا بھی علم حاصل کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں جاہل صوفیوں سے دور رہو۔ یہ جو سرکار کی امت میں جاہل صوفیاء داخل ہو چکے ہیں، آپ نے فرمایا ان سے دور رہو۔ فرمایا کہ وہ دین کے چور ہیں، اور فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں وہ دین کے چور ہیں جو جاہل صوفی ہیں۔ فرمایا کہ مذہب سنت و جماعت، یہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، فرمایا اس پہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ تو یہ عقیدے کے لحاظ سے حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پیغام کہ جو بھی نقش بندی ہوں گے، خواجہ اپنے نام کے ساتھ لکھانے والے ہوں گے، ان کو چاہیے کہ وہ سلسلہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک اہل سنت و جماعت، اس پہ وہ ہمیشہ قائم رہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں دو روٹی پہ راضی ہو جاؤ، مطلب جو نصیب ہو جائے کھانا اس پہ راضی ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ اگر صحبت رکھو تو فقیروں سے، فقراء سے محبت کرو، وگرنہ اگر ان کی صحبت میسر نہ ہے تو پھر خلوت اختیار کو، مطلب علیحدہ رہنا پسند کرو۔ لیکن جو بد لوگ ہیں، جو فقراء سے دور رہنے والے لوگ ہیں، ان کی صحبت کو اختیار نہیں کرنا۔ حلال کھاؤ، فرمایا حلال جو ہے یہ خیر کی کنجی ہے۔ جیسے ہی حلال کا لقمہ تمہارے اندر جائے گا، حلال کو کھانا پسند کرو گے تو خیر کے جو سارے دروازے ہیں وہ تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ فرمایا حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام لقمے سے بچنا ہے۔ حرام کھاؤ گے تو اللہ کریم جل جلالہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے، اس کی قدرت سے دور ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ، فرمایا کہ حلال پہنو، عبادت کی لذت کو حاصل کرو گے۔ عبادت کی مٹھاس جو ہے وہ حلال جب لقمہ تمہارے اندر جائے گا تو عبادت کی لذت کو حاصل کرو گے۔ فرمایا اللہ کریم جل جلالہ کی جلالت سے ڈرتے رہو، کہ اللہ کی رحمت پہ امید بھی رکھنی ہے، لیکن اللہ کریم جل جلالہ کی جلالت کا جو خوف ہے اس خوف کو بھی آپ نے سینے کے اندر رکھنا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو ایک میدان آئے گا، اس میدان کے اندر سب نے جمع ہونا ہے، سب نے اس کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہے۔ فرمایا رات دن میں نماز پڑھو، جماعت ترک نہ کرو، کوشش کرو نماز بھی پڑھنی ہے حتی الامکان، اور جہاں تک ممکن ہو سکے جماعت کے ساتھ پابندی کر کے نماز کو ادا فرمانا ہے۔ فرمایا کہ دستاویزوں پر اپنا نام نہ لکھو، قاضیوں کی کچہریوں کے اندر حاضر نہ ہو۔ فرمایا کہ لوگوں کی وصیتوں میں نہ پڑھو، اور لوگوں سے ایسے بھاگو، فرمایا جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، اتنا جو ہے لوگوں کے معاملات سے بھاگنا ہے۔ فرمایا کوشش کرو گم نام رہو، تمہارا نام کوئی نہ جانتا ہو۔ فرمایا کہ اگر تم گم نام رہو گے تو فرمایا اللہ تمہیں نیک نام بنا دے گا۔ فرمایا تم نیک نام ہو جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں تمہارے ناموں کا جو ہے وہ چرچا ہوگا۔ سفر اختیار کرو، نفس اس میں ذلیل ہوتا ہے، نفس کو سزا دو۔ خانقاہیں نہ بناؤ، نہ خانقاہوں کے اندر بیٹھو۔ فرمایا کہ اسی طرح حضرت عبدالخالق نے فرمایا بلند آواز سے نہ لگاؤ، فرمایا اس سے انسان کا جو دل ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ غفلت کا ایک سبب ہے۔ فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے غمگین رہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے، اس کی ذات پہ حقیقی معنوں میں جو یقین ہے اس کو رکھنا ہے۔ اور آپ آگے حضرت عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
فرمایا شیخ اپنے مرید کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے. جو پیر ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے لیے اس کا تعلق ایسے ہوتا ہے جس طرح باپ کا تعلق فرزند کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا بلکہ باپ سے بھی زیادہ وہ اپنے مرید پہ مہربان ہوتا ہے. فرمایا وہ مرید کو قرب الہی تک پہنچاتا ہے، کیونکہ باپ دنیا کی آگ سے اپنے بیٹے کو بچاتا ہے، جبکہ جو شیخ ہوتا ہے وہ آخرت کی آگ سے اپنے مرید کو بچاتا ہے. تو اس لیے جو شیخ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد پہ بنسبت باپ کے بھی زیادہ قریب ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی طلب کے اندر نہ رہو، وگرنہ دنیا تم پر غالب آ جائے گی. فرمایا دنیا سے دور رہو، تم دنیا پہ کیا ہو جاؤ گے؟ غالب ہو جاؤ گے. اسی طرح آپ نے نفس کے متعلق کہا کہ نفس کی بات کو آپ نے ہرگز نہیں ماننا، اور نفس کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنا جو ہے نا نفس کو سزا دو، نفس کی بات کو نہیں مانا. نفس کی خواہش کو روکنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اکثر جو ہے وہ روزے کا اہتمام کیا جائے اور روزہ رکھا جائے. سچی بات کہی، آپ نے فرمایا کہ سچی بات کہو. سچی بات کہنے میں کسی سے خوف نہیں رکھنا، ڈرنا نہیں ہے کسی سے. فرمایا کہ اپنے نفس کی جائز ضروریات کا خیال رکھو تاکہ وہ درست رہے، لیکن جو غیر ضروری باتوں سے آپ کا نفس آپ کو مارنے کی کوشش کرے تو پھر ان باتوں میں نفس کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں مانے. فرمایا جب تک کلام کی ضرورت نہ ہو مت بولو، خاموش رہو، خاموشی کو اختیار کرو. ہاں مجبوری ہے یا کلام کی ضرورت ہے تو اس مقام تک ضرور کلام کرنا ہے. فرمایا جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو مت سو، پھر جلدی اٹھو اور بیٹھو. فرمایا سما میں زیادہ نہ بیٹھو، جو قوالی ہے فرمایا اس میں زیادہ نہیں بیٹھنا. فرمایا کہ قوالی سے نفاق پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا قوالی کی جو زیادتی ہے وہ دل کو مردہ کر دیتی ہے. فرمایا مگر اس قوالی کا انکار بھی نہ کرو. فرمایا اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ قوالی کی جو محفل ہے اس کا انکار بھی نہیں کرنا. فرمایا کہ کیونکہ جو اصحاب ہیں قوالی کو سننے والے فرمایا وہ بہت زیادہ ہیں. فرمایا کہ قوالی اس شخص کو جائز ہے فرمایا جس کا دل زندہ ہو نفس مردہ ہو. دل کا زندہ ہونا اور نفس کا مردہ ہونا، فرمایا یہ جو اشخاص ہیں فرمایا جن کا دل زندہ ہو نفس مردہ ہو، اور فرمایا انہی کے لیے قوالی جائز ہے کہ جن کا دل زندہ ہو نفس مردہ ہو. فرمایا جس شخص میں یہ بات نہ ہو فرمایا اس کے لیے قوالی کا سننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. فرمایا پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا جس کا دل جو ہے وہ زندہ اور نفس مردہ نہ ہو، فرمایا اس بندے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ روزہ کے اندر نماز کے اندر مشغول رہے. فرمایا یہی باتیں اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں. فرمائیے کہ چاہیے کہ ہمیشہ تیرا دل جو ہے وہ فکر مند رہے، دل جو ہے اس میں فکر لگی رہے. تیرا جو بدن ہے وہ نماز کے اندر مشغول رہے. تیرا عمل جو ہے وہ خالص ہو، عمل جو بھی ہو وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، تو اس میں اللہ کی رضا پائی جائے، خلوص پایا جائے، دنیا کا دکھلاوا نہ پایا جائے. کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، محافل ہو، مجالس ہو، اللہ کی عبادت ہو، لوگوں کے ساتھ کے معاملات ہو، تو اس کے اندر اللہ کی رضا کا پایا جائے، خلوص کا پایا جائے. فرمایا تیری مجاہدہ، تیری دعا مجاہدہ تیرے کپڑے، فرمایا تیری جو دعا ہے مجاہدہ تیرے کپڑے جو ہیں پرانے، تیرے ساتھی جو ہیں وہ درویش قسم کی ہوں. یہ آپ نے طریقہ بتایا ہے، اپنے یہ وصیتیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا جو تیرا گھر ہے وہ مسجد ہو. آج بعض صوفی اور بعض بزرگ جو ہیں وہ اس بات سے بڑی چڑ کھاتے ہیں کہ اگر کوئی مرید محفل کا انعقاد بھی کرے تو پیر بول کے کہتے ہیں کہ آپ نے گھر کے اندر محفل رکھنی ہے، مسجد کے اندر نہیں رکھنی. تو وہ مسجد سے بڑے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھروں کے اندر محفل کو زیادہ پسند کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن حضرت خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بندہ مومن جو تمہارا گھر ہے، تمہارا گھر بھی مسجد ہونا چاہیے. کہ مطلب زندگی کا اکثر حصہ، اکثر ساعتیں بھی مسجد کے اندر گزرنی چاہیے، گھر میں نہیں. کیونکہ گھر ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں ہمارا گھر ہے. اکثر جو حصہ ہے وہ مسجد ہونا چاہیے، تاکہ جو مسجد رب کا گھر ہے وہ بندے کا اس طرح لگاؤ اس کے ساتھ ہو جائے کہ وہ اللہ کا گھر بھی اپنا گھر جو ہے وہ لگنے لگے. فرمایا تیرا مال مسائل کی کتابیں ہیں. فرمایا کہ تیری آرائش جو ہے وہ ترک دنیا ہے، دنیا کو چھوڑ دو. فرمایا یہ تمہاری آرائش ہے. تمہارا جو حقیقی دوست ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات ہے. فرمایا کہ جب تک کسی شخص میں یہ 5 باتیں نہ ہو اس سے برادری نہ کرو. پہلی بات آپ فرماتے ہیں فقیری کو امیری پہ ترجیح دینا. فرمایا 2 علم کو دنیا کے کاموں پہ ترجیح دے، ذلت کو عزت سے بہتر جانے،
علم ظاہر و باطن کا بھی نہ ہو، اور فرمایا کہ موت کے واسطے مستعدر رہے۔ فرمایا کہ اے بندہ مومن، فرمایا اے فرزند مغرور نہ ہو، فرمایا کیونکہ صبح یا شام یہاں سے کوچ ہو جائے گا۔ خلوت میں تنہا ہو کر فرمایا اللہ کی یاد سے اپنے سینوں کو منور کرو، اور اس اللہ کا حقیقی جو خوف ہے وہ اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ فرمایا کہ اے فرزند، فرمایا یہ ساری جو باتیں ہیں، حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ میں نے اپنے پیر صاحب سے سنی ہے، اور میں تجھے تلقین کرتا ہوں کہ ان کو یاد کرنا ہے۔ پھر یاد نہیں کرنا، ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ان کو یاد کر لو، ان پہ عمل کر لو، فرمایا جس شخص کے اندر یہ ساری باتیں پائی جائیں گی، فرمایا وہ حقیقی انداز میں پیر ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص ان باتوں پہ عمل کرے گا، فرمایا انشاءاللہ، فرمایا رب کو منظور ہوا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ حقیقی پیری کے مقام تک پہنچنے کے لیے حضرت سیدنا خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو وصیتیں ہیں، ان کو یاد کرنا اور ان کا حافظہ، مطلب ان کو اپنے سینوں کے اندر جگہ دینا اور ان کی ہر بات کو ماننا۔ خدا کی قسم یہ جتنی آپ کی وصیتیں ہیں، یہ ساری صرف پیر کی وصیتیں نہیں ہیں، یہ ساری قرآن و سنت کا مجموعہ نظر آ رہی ہیں، کہ جس قرآن و سنت کے مجموعے کو آپ نے بڑی اختصار کے ساتھ اپنی اردو زبان کے اندر آپ نے اپنے مریدین تک، آپ نے اپنے عقیدت مندان جو حضرات ہیں ان تک پہنچائی ہیں۔ ذکر کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ سالک اس بات سے ہوشیار رہے کہ اس کا جو سانس ہے، ہر سانس اللہ کی یاد کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ اس کا جو سانس ہے وہ غفلت کے اندر نہ ہو۔ فرمایا کہ یعنی سانس کے اندر اور باہر جانے کے دوران جو اس کی توجہ ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کی طرف رہے، اس کا کوئی سانس غفلت کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ راہ چلتے وقت اپنی جو نگاہیں ہیں وہ پاؤں کی پشت پہ رکھے۔ فرمایا کہ ہر وقت اس کی نظر کے سامنے، اس کی جو نظر ہے وہ سامنے ہو۔ فرمایا بلا وجہ سالک کی راہ پہ جو چلنے والا شخص ہے، فرمایا اس کی جو نگاہ ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کی طرف نہ ہو، بلکہ جو اس کی نگاہیں ہیں وہ پاؤں کی پشت پہ ہوں۔ فرمایا کہ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ سالک جو شخص ہے اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے اندر جو ہے یاد کے اندر مشغول رہے۔ فرمایا کہ اس کا جو ہے ذکر وہ کرتا رہے۔ فرمایا کہ چاہے وہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ زبان کے ذریعے کرتا رہے یا اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کے ساتھ کرتا رہے۔ فرمایا کہ سالک جو ہے نا ذکر کرتے وقت خاص وقفے کے بعد یہ الفاظ دہرائے کہ الہی میرا مقصود تو ہے، میری رضا تو ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو ذکر کرتا ہوں دل سے یا زبان سے، یہ میں اس نظریے سے کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے اور مجھے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ ذاکرین جو ہیں، ذکر کرنے والے اور سالک کی منازل پہ چلنے والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کریں، پھر وقفہ دے کے تھوڑی دیر بعد یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے ذکر کر رہا ہوں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت، اپنی پہچان عطا فرما۔ فرماتے ہیں اسی طرح سالک کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ قلب کو خطرات اور جو برے قسم کے گمان ہیں ان سے تحفظ ہونا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک جو چیز سالک کے لیے ہے اس سے یہ مراد ہے کہ سالک میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ الفاظ و خیال کے بغیر بھی وہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ اس کی رہے اور ہمیشہ اللہ کریم جل جلالہ کی یاد کے اندر مستغرق رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سالک اس حال کو پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنے وجود کا احساس بھی نہیں رہتا، تو فرماتے ہیں اس حالت کو مقام فنا کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے ذکر کے متعلق اور ایک بات آپ نے انتہائی ضروری، آپ فرماتے ہیں کہ سالک جو ہے وہ نفی اس بات کرتے وقت ذکر کی تعداد سے واقف رہے کہ جب وہ اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کرے تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ذکر کرے کہ ایک سانس میں تاک عدد پر ذکر کرے۔ اللہ اکبر، جب ایک ایک سانس لے تو تاک عدد میں اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کرے۔ فرمایا ناک کی جفت پر، مطلب ایک سانس میں 3 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے، 5 مرتبہ، 7، 9، 11، 13 مرتبہ، یہ تاک عدد ہیں۔ فرمایا جفت اعداد میں یہ اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ فرمایا سالک کے لیے فرمایا کہ وقوف قلبی یہ بھی ایک اصول ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد ذکر کرتے وقت سالک قلب کی کیفیت سے واقف رہے
اور اس کی جو توجہ ہے وہ ساری جو ہے وہ اس کے دل پہ ہونے چاہیے۔ فرمایا جو دل اس کے سینہ کے بائیں جانب ہے، فرمایا کہ وہ قلب کو ذکر میں مشغول رکھے، جس کو ذکر قلب کہا جاتا ہے، کہ اس کا جو قلب ہے وہ ہمیشہ ذکر کے اندر مشغول رہے۔ حضرت خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو وفات 12 ربیع الاول شریف کو 575 ہجری کو آپ کی جو ہے وفات ہوئی، اور بعد از وفات کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ آپ عرش کے نیچے ایک نورانی تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، فرشتے آپ کے اردا گرد جمع ہیں اور آپ کو سلام محبت جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ حقیقی معنوں میں آپ کی جو موت تھی وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس آیت کے تحت آپ کی جو موت ہے وہ حقیقی معنوں میں ہوئی کہ آپ نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اس انداز میں پہنچے کہ اللہ کریم جل جلالہ آپ سے راضی تھا اور آپ ان سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں حضرت خواجہ عبد الخالق نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جمیع تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔